اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ عنکبوت آیت نمبر 69 والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ العظیم۔ اور جو لوگ ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے، والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کریں گے، لنہدینہم سبلنا، ہم لازماً انہیں رہنمائی کریں گے، ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف، ہم لازماً ان کی رہنمائی کریں گے اپنے راستوں کی طرف۔ یعنی کہ جو لوگ اللہ کے واسطے، اللہ کی خاطر محنت کرتے ہیں اور سختیاں جھیلتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور طرح طرح کے مجاہدات میں سرگرم رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص نور بصیرت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ انہیں اپنے قرب یا جنت کی راہیں سجھاتا ہے۔ جو اللہ کی راہ میں طرح طرح کے مجاہدے کرتے ہیں، اور جو وہ ریاضت اور اسٹرگل اللہ کی راہ میں کرتے جاتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ اس قدر اللہ کے ہاں ان کی معرفت کا درجہ، اللہ کی معرفت کا درجہ ان کے ہاں اور بلند ہوتا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کو وہ باتیں سوچنے لگتی ہیں کہ دوسروں کو شاید ان کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس سے ریلیٹڈ اسی سورہ کی آیت نمبر 6 ہے وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو شخص بھی مجاہدہ کرے گا، اسٹرگل اگینسٹ، وہ جہاد کرے گا، مجاہدہ کرے گا، وہ اپنے ہی بھلے کے لیے کرے گا۔ مجاہدہ کے معنی ہے کسی مخالف قوت کے مقابلہ میں کشمکش اور جد و جہد کرنے کے، کسی مخالف قوت کے اگینسٹ کشمکش اور جد و جہد۔ ایک بندہ مومن کو اپنے نفس سے بھی لڑنا پڑتا ہے، جو ہر آن اسے نیکی کے نقصانات سے ڈراتا ہے کہ یہ ہو جائے گا، نیکی کرو گے تو یہ مسئلہ ہو جائے گا تمہارے لیے، اور برائی کے فائدے اور لذتوں کا اس کا نفس اسے لالچ دیتا رہتا ہے۔ تو اس نفس کے خلاف بھی مجاہدہ کرنا ایک بندہ مومن کو۔ اسی طرح اس کا نفس انسان کا ہر وقت اپنی خواہشات کا غلام بنانے کے لیے زور لگاتا رہتا ہے، انسان کا نفس، کہ اپنی خواہشات میں دھت رہے۔ تو ایک بندہ مومن جو جہاد کر رہا ہوتا ہے، والذین جاہدوا، اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے گھر سے لے کے آفاق تک تمام انسانوں سے اسے لڑنا پڑتا ہے، نظریات سے، اصول اخلاق سے، رسم و رواج سے، لائف سٹائل سے، لاز ریلیٹڈ ٹو اکانومی، قوانین معیشت، معاشرتی نظام، ہر چیز وہ جو دین حق سے متصادم ہوتی ہے، ایک بندہ مومن ان سب چیزوں کے خلاف ایک مجاہدہ کرتا رہتا ہے، ایک اسٹرگل کرتا رہتا ہے، اور آخر کار اسے اس ریاست سے بھی لڑنا ہوتا ہے جس کی جو خدا کی نافرما برداری کا اعلان کرتی ہے، کہ سیکولر اسٹیٹ ہونے کا دعویٰ کرتی ہے، اور نیکی کی بجائے جو بدی کو فروغ دینے میں قوت صرف کر دے۔ تو گویا بندہ مومن، اس کا مجاہدہ ہر لمحے کا، پوری زندگی کے ہر پہلو، ہر آسپیکٹ میں، ہر محاذ پر ہوتا ہے۔ یہ ہے والذین جاہدوا، یہ ہے جہاد وہ۔ تو لہذا جو بھی تم میں سے کوئی اللہ کی راہ میں جد و جہد کر رہا ہے، تکلیفیں اٹھا رہا ہے، اللہ فرما رہے ہیں اس کا فائدہ اسے ملنے والا ہے، اور وہ اپنے اعمال کا احسان اللہ پر نہ دھرے، اس کا فائدہ اسے انشاءاللہ ایک دن ملے گا، کہ یہی تمہاری ہے بندہ مومن، اے مومن تمہاری ترقی کا راستہ یہی ہے۔ اس مجاہدے کے نتیجے میں تمہارے اندر وہ طاقت پیدا ہوگی کہ تم خیر کے علمبردار دنیا میں بن کے کھڑے ہوگے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا حقدار ٹھہرائے گا۔ اس مجاہدے کی ہر لیول میں مجاہدہ کرنا ہے، نفس کے خلاف، لائف سٹائل کے خلاف، معاشی نظام کے خلاف، باطل نظام کے خلاف، ہر لیول پہ ایک مجاہدہ بندہ مومن نے کرنا ہے۔ تو بہرحال والذین جاہدوا فینا لنہدینہم، یہ اطمینان دلایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دنیا بھر سے کشمکش کا خطرہ مول لے لیتے ہیں، اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ انہیں ان کے حال پر اکیلا نہیں چھوڑتا، تنہا نہیں چھوڑتا، بلکہ وہ ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ لنہدینہم سبلنا، اللہ ان کی رہنمائی فرماتا ہے، اور اپنے طرف آنے کی راہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر موڑ پر ایسے لوگوں کو جو زندگی میں مجاہدہ کرتے ہیں روشنی دکھاتا ہے، اس روشنی کے نتیجے میں اس بندہ مومن کو یہ واضح پاتھ وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون صحیح راستہ اور کون غلط راستہ ہے۔ تو جتنی بھی نیک نیتی اور خیر طلبی سے انسان اس راستے میں اسٹرگل کرے گا، تو اللہ کی مدد اور توفیق اور ہدایت بھی اس کے ساتھ رہے گی۔ تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ سورہ روم آیت نمبر 41، لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون، صدق اللہ العظیم۔ بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا، بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کے سبب، لوگوں کے اعمال کے سبب خشکی، بحر و بر میں فساد رونما۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیم پہ پیدا کیا،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم رہو، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر قائم رہو، فطر الناس علیہ، جس پر اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یہی فطرت سلیم ہے جس نے انسانوں کو، جس پر اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ نسل انسانی کا ہر بچہ اسی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اس کی فطرت پر کچھ اور رنگ چڑھا دیتے ہیں، یا اس کا ماحول، وہ سیکولر یا لبرل ماحول، اس کی فطرت کا رخ موڑ دیتا ہے۔ تو حدیث میں ہے کہ ہر بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتا ہے۔ تو ہر بندہ فطرت، اس اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے چاہیے کہ اپنے کردار میں ایسی توحیدی شان پیدا کرے کہ اس کا ایک ایک عمل گواہی دے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے اندر توحید ہے۔ تمام انسان اس فطرت پر پیدا کیے گئے ہیں کہ ان کا خالق، ان کا مالک، ان کا رازق، ان کا مطاع حقیقی، ان کا معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہر انسان اسی فطرت پہ پیدا کیا گیا کہ ان کا خالق، مالک، معبود اور مطاع حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ہر انسان اسی فطرت پہ پیدا کیا گیا، تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اسی فطرت پر انسانوں تم کو قائم رہنا چاہیے۔ اگر اپنی زندگی اللہ کی ہدایت، اس کے قوانین کی پیروی کی بجائے کسی اور کے قوانین کی پیروی کرو گے، اس کی ہدایت کے چھوڑ کے کسی اور کی ہدایت اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرو گے، تو یہ خود مختاری کا رویہ ہے۔ یہ وہ فطرت کا تقاضا نہیں، فطری رویہ جس پہ اللہ نے تمہاری فطرت کو پیدا کیا تھا، اب تم اس بات کو، اس راستے کو چھوڑ رہے ہو، تو یہ فطرت کے خلاف تم چل رہے ہو کہ کسی غیر اللہ کو معبود بنا لینا، غیر اللہ کی اطاعت کرنا، کسی اور کی بندگی کا توق گلے میں ڈال لینا، تو یہ فطرت کے اگینسٹ جانے والی بات ہے۔ تو یہی وہ آیت ہے ظاہر الفساد فی البر والبحر، کہ لوگ دین فطرت پر قائم نہ رہے، جس کی وجہ سے بحر و بر میں فساد رونما ہو چکا۔ کہ یہ فطرت تو قائم کی گئی تھی، اللہ کی اس میں پہچان ہے کہ تم توحید پہ قائم رہو، تمہارے اندر اللہ کی پہچان ہے، معرفت الہی ہے اس روح کے اندر، تو تم اس دین پر قائم رہو، اسی کی بندگی، اللہ کی اطاعت کرو، اسی پہ تمہاری فطرت اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ لوگ دین فطرت پر قائم نہ رہے، اللہ کی بندگی کے سوا کسی اور کی بندگی، باطل نظام کی، اپنی نفس کی بندگی اس کی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں کفر اور ظلم دنیا میں پھیل پڑا، اور اس کی شامت سے ملکوں اور جزیروں میں خرابی پھیل گئی۔ نہ خشکی میں امن و سکون رہا اور نہ تری میں۔ روئے زمین کو فتنہ فساد نے اس وقت گھیر لیا ہے، بحری لڑائیوں اور جہازوں کی لوٹ مار سے سمندروں میں بھی طوفان اور وہ سونامی جس طرح آنا۔ یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ بندوں کو ان کی بدعمالیوں کا تھوڑا سا مزہ دنیا میں چکھا دیا جائے، اور پوری سزا تو آخرت میں ملے گی۔ مگر کچھ نمونہ یہاں دکھلا دیں، ممکن ہے کہ بعض لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ تو مولانا شبیر احمد مسلمان اس میں فرماتے ہیں تنبیہ جو کہ بندوں کی بدکاریوں کی وجہ سے خشکی اور تری میں خرابی کا پھیلنا ہمیشہ ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا۔ بندوں کی ان بدکاریوں کی وجہ سے فساد جو پھیلیں گے زمین پہ، تو اللہ تعالیٰ حقیقت میں جو اس وقت فساد ہے، جو اب تو دنیا گلوبل ولیج کی صورت، دنیا میں ایک حصے میں فساد پھیلے، پوری دنیا میں اس کے آثار ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ مثال کووڈ دنیا میں ایک حصے میں شروع اور پوری دنیا میں پوری دنیا اس کے لپیٹے میں آ گئی۔ تو آج کیونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج کی صورت اختیار کر چکی ہے، تو یہ فساد اللہ تعالیٰ یہ کیوں پھیل رہے ہیں؟ یہ فساد اس کی وجہ کیا ہے؟ لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا، تاکہ وہ انہیں مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کا۔ اللہ کا اصول یہ ہے کہ وہ انسانوں کے سب اعمال کی سزا اس دنیا میں نہیں دیتا، سب اعمال کی سزا اس دنیا میں نہیں ہے، بلکہ وہ وہاں ملے گی آخرت میں۔ تو بعض اعمال کی سزا، اور اگر اللہ سارے اعمال کی سزا دے دے تو خود اللہ فرماتے ہیں سورہ فاطر میں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اگر اللہ گرفت کرے لوگوں کی ان کے اعمال کے سبب، تو اس زمین کی پشت پر کسی جاندار کو نہ چھوڑے۔ اگر سب اعمال کی گرفت کر لی جائے تو اس زمین کی پشت پر کسی اللہ جاندار کو نہ چھوڑے، لیکن وہ ڈھیل دیتا رہتا ہے ان کو ایک مقررہ مدت تک۔ اس اصول کے تحت اگر اللہ دنیا کی زندگی کی حد تک انسانوں کی زیادہ تر نافرمانیوں کو نظر انداز کر کے ان کی سزا مؤخر کرتا رہتا ہے، لیکن بعض گناہوں کی گرفت وہ دنیا میں کر دیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ گرفت کا مقصد لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔
کہ ذلت، آج مسلمان جس ذلت اور خواری میں ہے، مسلمانوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، نہ ہمارا نظام ہے، سارے قوانین ان کے، بیوروکریسی انہی کی پیروکار، اسٹیبلشمنٹ ان کی غلام، ہر چیز ان کی غلام ہے۔ تو اس خواری، اس ذلت اور خواری میں، شاید اس گرفت کے نتیجے میں اللہ جو بعض اعمال کا مزہ چکھاتا رہتا ہے، شاید امت جاگ جائے، شاید قرآن کی طرف رخ کر لے، شاید یہ امت اپنی روش بدل لے، اور پھر اللہ کے اس وعدے پہ غور کر لے امت، یہ جو پکڑ اللہ کی آتی ہے آف اینڈ آن، وقتاً فوقتاً، کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم ہی دنیا میں سر بلند رہو گے اگر تم حقیقی مومن ہو۔ شاید اس وعدے کی طرف امت توجہ کر لے کہ اگر تم ایمان حقیقی تمہارے اندر ہے مسلمانوں، تم ایمان کے تقاضے ادا کرنا شروع کر دو، ہو سکتا ہے اللہ تمہیں پھر دنیا میں وہ سر بلندی دے دے۔ شاید اس گرفت کے نتیجے میں لعلہم یرجعون، کے واپس لوٹ آئیں، کہ اللہ کے اس وعدے کی طرف ان کی توجہ چلی جائے، اور یہ قرآن سے ہم کلام ہو جائے، قرآن سے اس امت کا تعلق، اس بدعمالیوں کے نتیجے میں جو اللہ کی سزائیں وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، کہ شاید اس قرآن سے پھر ایک تعلق قائم کر دیں، اور انہیں پتہ لگ جائے کہ ہماری خواری کی وجہ کیا ہے۔ فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کہ تم کتاب کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی کہ قرآن کے وہ احکامات جو ہمارے لیے آسان ہیں ان پہ عمل کر لیتے ہیں، جن پہ نہیں ہو تو انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ اس امت کی خواری کی وجہ تھی، جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ بعض اعمال پہ اس لیے آتی ہے کہ شاید امت واپس آ جائے، تو یہ اس میں حکمت بتائی جا رہی ہے۔ چنانچہ موجودہ حالات کے تناظر میں ہم میں سے ہر ایک اس معاملے میں سنجیدگی سے غور کرے کہ کسی بڑے عذاب سے پہلے جو اس وقت اللہ نے ہمیں مہلت دے دی ہے، کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور توبہ کریں اور اپنے اعمال کی اصلاح کریں۔ انفرادی توبہ یہ ہے کہ اپنے گھر میں شریعت نافذ کریں، اجتماعی توبہ یہ ہے کہ اس ملک میں اللہ کا نظام خلافت قائم کرنے کی جد و جہد کریں۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں، لہو الحدیث، کھیل تماشے کی چیزیں، لہو الحدیث، تاکہ گمراہ کریں، لیضل عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم کے، اور اس کو ہنسی بنا لیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اہانت امیز عذاب ہے۔ یہ آیت خصوصی طور پر نضر بن حارث کے کردار کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ اس سے کیا تھا کہ لوگوں کو قرآن سے قرآن کا توڑ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی، کہ جو بھی قرآن سنتا ہے، مسلمانوں جو بھی قرآن سنتا ہے اس کی طرف توجہ شروع کر دیتا ہے، اس میں فصاحت، اس میں بلاغت۔ تو قرآن کا توڑ ڈھونڈنے کے لیے اس نضر بن حارث نے کیا کیا کہ لوگ قرآن کی طرف متوجہ نہ ہوں، اس سے ایک لونڈی خریدی ملک شام سے، ایک ناچنے گانے والی، اور لوگوں کو ساری رات اس کی محفل، ناچ گانے کی محفل میں اسے ملوث کرنا شروع کر دیا، تاکہ ساری رات اس کی طرف توجہ رہے، اس لونڈی کی طرف، اور سارا دن پھر کیا، یہ سوتے رہیں اور اس قرآن کی طرف توجہ نہ دیں۔ یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کھیل تماشے کی چیزیں خریدتے ہیں، تو وہ لونڈی کو خرید کے لایا تھا، ساری رات وہ ناچ گانے کی محفل، تاکہ جو نوجوان اس قرآن کی طرف نہ جائیں۔ تو آج دیکھیں، ہم اپنی زندگی میں، مسلمانوں کی زندگی میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ کیا آج کا جو نوجوان مسلم قرآن سننے اور اس کے اپنی زندگی کے بارے میں کوئی سنجیدگی سے سوچنے کی کوشش کر رہا ہے؟ آج کا مسلمان نوجوان، نضر بن حارث کا کردار تو یہ تھا، وہ لونڈی لے آیا تھا، ناچ گانے کی محفل اسے کرتا تاکہ لوگوں کو اس سے قرآن نہ سنے دیا جائے۔ تو آج کے معاشرے میں دیکھیں کہ آج ہمارے یہاں سپورٹس میچز، میوزیکل نائٹس، کنسرٹس اور ہالی ووڈ کی موویز اور یہ ڈراماز، یہ ساری ڈرامہ اور فلم انڈسٹری، یہ وہی نضر بن حارث کا کردار ادا کر رہی ہے کہ فحاشی اور لہو و لعب، یہ پورا سیلاب اس وقت گھروں میں داخل ہو چکا ہے۔ وہ جو ایک لونڈی لے کے آیا تھا اور جو پروگرام کرتا تھا، آج یہ فحاشی اور عریانی کا سیلاب میوزیکل نائٹس، ڈرامیٹک نائٹس، سپورٹس میچز کی شکل میں گھروں میں داخل ہو چکا ہے، اور اس کے نتیجے میں ظاہر ہے ہمارا نوجوان اسی رو میں بہہ گئے سارا کا سارا۔ فحاشی اور عریانی کا یہ جو تعفن ہے ہمارے نوجوانوں کی رگوں میں اس حد تک سرایت کر چکا ہے کہ آج ہمارے نوجوان کی زندگی میں آخرت کی فکر ہی نہیں رہی، اس کی ترجیحات میں موت، کہ میں نے ایک دن مرنا ہے، اللہ کو جواب دینا، یہ ہے ہی نہیں۔ سپورٹس میچز اور یہ میوزیکل نائٹس اور یہ کنسرٹس، موویز، ڈراماز، اب اس کی زندگی میں ہی ہے۔ ایون کہ ان دنوں میں بھی، ان راتوں میں بھی بیٹھ کے ورتقل ڈرامے، اس طرح کے ریلیٹڈ چیزیں جو کرنے کا اصل کام تھا کہ قیام اللیل کرنا تھا اور کھڑے ہو کے قرآن سننا تھا، سمجھنا، وہ گیا زندگی سے،
کیونکہ یہ قرآن تو سفارش کرے گا روز محشر، بند روز اور قرآن سفارش، یا اللہ میں نے ساری رات اس کو یہ سونے سے رکا رہا اور کھڑا رہا، مجھے سنتا رہا، تو میری سفارش قبول کر، اور اس کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ تو آج یہ بیٹھ کر ڈراماز دیکھے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ اس دور میں وہ نذر بن حارث کا کردار، اس الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، یہ ساری چیزیں بھی کردار ادا کرنی ہیں، کہ جس کے نتیجے میں آج ہمارے نوجوان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ زندگی اس کی کس لیے ہے، وہ دنیا میں کس لیے آیا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ آج یہ چیزیں زندگی سے نکل گئی ہیں، اس کی ترجیحات ہی بدل گئی ہیں۔ 100 سال پہلے اقبال نے ایک نقشہ کھینچا تھا کہ اس وقت تو ابلیس نے مسلمان کو ہائیجیک اس طرح کیا تھا کہ خانقاہی نظام میں ملوث کر دیا کہ ذکر و فکر میں لگے جاؤ، خلافت کو چھوڑو، اس نظام کو چھوڑو، کہ انگریز نے جو نظام اپنا قائم کر لیا، نظام خیر ہے چلنے تو، انگریز نے تمہیں نماز کی تو اجازت دے دی ہے، خیر اس کی، اسی میں مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں اسے، پختہ در کر دو مزاج خانقاہی میں سے۔ 100 سال پہلے اس وقت ابلیس کا یہ ایجنڈا تھا کہ مسلمان کو اس طرف کر دو ڈیویٹ۔ آج مست رکھو کرکٹ میچز اور میوزیکل نائٹس میں اسے، ٹک ٹاک میں اسے، اور پختہ تر کر دو اسے، اور پختہ تر کر دو فحاشی و عریانی کے مظاہر میں اسے۔ بس آج مسلمان اس چکر میں ہے کہ آج ابلیس کا یہ ایجنڈا کہ مسلمانوں کو لہو یہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث اس میں ملوث کر دو۔ تو آج یہ پریکٹیکلی دیکھا جا رہا ہے، آج مسلمان اس کا شکار ہو چکا ہے۔ آج میڈیا کے سٹیج پر ابلیسیت بغیر کوئی اپنا روپ بدلے سرعام بے حیائی اور فحاشی کی دعوت دے رہی ہے، ان ڈراموز میں، ان موویز میں، اور ہماری نوجوان نسل دن رات اسی میں مگن ہے۔ کوئی گویا کہ اب ہماری نوجوان نسل کی زندگی کا مقصد ہی رہ گیا، ٹک ٹاک، میوزیکل نائٹ، سپورٹس میچز اور یہ میوزیکل فیسٹیولز۔ لقد سورہ الاحزاب آیت نمبر 21، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم۔ اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ دیکھیں وہ یہ آیت ہے جو میلاد ہو یا سیمینارز ہوں یا کانفرنسز ہو سیرت پہ، یہ پڑھی جاتی ہے، کامن ہے۔ تو لیکن اللہ کے رسول کے سیرت و کردار کا نمونہ جو اپنانے کی صورتحال ہے، وہ مسلمان آج کہاں کھڑے ہیں، کہ وہ کہاں ہیں آج ہماری زندگیوں میں۔ اگر یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، اس آیت کے سیاق و سباق کو اگر مد نظر رکھا جائے، یہ آیت کب نازل ہو رہی ہے؟ کہ وہ غزوہ احزاب جب خندق کھودی جا رہی ہے، اس وقت یہ آیت اتر رہی ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تب یہ آیت اتری ہے جب کیا ہو رہا ہے؟ خندق کھودی جا رہی ہے۔ پیٹ پہ صحابہ نے پتھر باندھے تو اللہ کے رسول نے 2 باندھے، اور پتھر اگر کندھوں پہ اٹھائے ہیں صحابہ نے تو اللہ کے رسول نے بھی اٹھائے ہوئے ہیں۔ صحابہ اگر پتھر پہ ٹیک لگ کے بیٹھے ہیں تو اللہ کے رسول بھی پتھر پہ ٹیک۔ اگر صحابہ کہ اہل و عیال خطرے میں، پیچھے سے یہودی قبیلے کے حملے کا خطرہ ہے، تو اہل بیت بھی خطرے ہیں، ان کی جانیں بھی، اہل بیت کی بھی۔ تو یہ وہ کیفیت ہے، ان کیفیات میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ کون سا اسوہ ہے جس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ وہ اسوہ ہے کہ طاقت کے نشے میں بدمست باطل کے سامنے، وہ باطل اس وقت 10,000 مدینہ کی چھوٹی سی بستی، 10,000 کفار کا لشکر پورے جزیرۃ العرب سے فوجیں اکٹھی ہو کے آ گئی اسلام کو دنیا سے مٹانے کے لیے۔ باطل پورا کٹے، اور یہودیوں کی سازش تھی جس نے انہیں اکٹھا کیا تھا سارا، جیسے 9/11 میں یہودیوں نے پوری دنیا کو اکٹھا کر لیا افغانستان پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہ اس باطل کی سازش، یہودیوں کی سازش سے پورا باطل مسلمانوں پہ، اسی مدینہ کی چھوٹی سی بستی پہ حملہ آور ہو چکا تھا، اور یہ خندق کھودی جا رہی ہے۔ پھر یہ آیت اتر رہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو جس اسوہ کا یہاں ذکر ہے وہ طاقت کے نشے میں بدمست باطل کے سامنے، بے سر و سامانی کے عالم میں جان ہتھیلی پر رکھ کر ڈٹ جانے کا اسوہ، یہ ہے وہ جس کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر ڈٹ جانا باطل کے سامنے جو کہ طاقت کے نشے میں بدمست ہے، اور آپ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، تو بے سر و سامانی کے عالم میں اس کے سامنے ڈٹ جانا، یہ ہے وہ اسوہ جس کی طرف اس آیت میں نشاندہی کی گئی۔ اور یہ اسوہ آج ہماری نظروں سے اوجھل، باطل نظام کے اگینسٹ کھڑے ہونا، یہ اسوہ زندگی سے نکل چکا۔ تو حضور کے اس کردار کی طرف اصل میں توجہ دلانا مقصود ہے، جس کا نظارہ چشم فلک نے غزوہ خندق کے مراحل میں دیکھا، جو میں نے بتائی ہے کچھ چیزیں آپ کو۔ تو حضور کے اسوہ اور آپ کی سنت کو عملی طور پر اپنائے جانے کے معاملے کو سمجھنے کے لیے ڈاکٹر اسحاق احمد رحمۃ اللہ 2 اصلاحات ایک انٹروڈیوس کی ہیں، ایک میکرو سننا اور مائکرو سننا، چھوٹی سنتیں اور بڑی سنتیں۔ دیکھیں چھوٹی سنتیں وہ
معاملات زندگی میں ڈیلی کی مسواک کی سنت ہے، شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا، داڑھی رکھنا، یہ سنت ہے۔ ہر سنت کا اللہ تعالیٰ اس کی ایک اجر ہے، اور اس کا اللہ کے ہاں اس کا ایک اجر ملے گا، اس کی ایک برکت ہے ہر سنت کی۔ لیکن اب میکرو سنت کی طرف آتے ہیں کہ بحیثیت مجموعی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رخ کہاں تھا، پوری زندگی کس کوشش میں آپ کی لگی۔ دیکھیں وہی کہ آغاز کے بعد آپ نے نہ تو کوئی معاشی جد و جہد کی، چھوڑ دیا سب کچھ، اور جب یہ آیات نازل ہوئی یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے اور لوگوں کو خبردار کیجیے، وربک فکبر، اور اپنے رب کی تکبیر کیجیے، یعنی کہ اپنے رب کو بڑا کیجیے، اس دھرتی پہ اپنے رب کو بڑا کیجیے، اپنے رب کا نظام قائم کیجیے۔ اس کے بعد آپ نے ہر قسم کی مصروفیات دنیاوی ترک کر کے ساری اپنی جد و جہد، معاشی جد و جہد چھوڑ کے پورا کا پورا کل اپنی توانائی ہیں اس دعوت دین اور اقامت دین کی طرف ڈائیورٹ کر دی، اپنی ساری کوششیں، تن من دھن جوانی صلاحیت سب کچھ آپ نے اس پہ لگا دیا، اقامت دین، وربک فکبر، تکبیر رب، اللہ کی دھرتی پہ اللہ کا کلمہ سر بلند کرنا، اس پہ آپ نے ساری زندگی آپ کی توجہ ہوگی۔ یہ ہے وہ میکرو سننا جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک لمحہ بھی خالی نظر نہیں آتا۔ آج ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اس درجے نہ صحیح جس میں آپ نے وہ ہمارے سامنے ایک جو اسوہ رکھا، آپ نے تو سب کچھ چھوڑ دیا تھا، دنیا معاشی جد و جو ساری چھوڑ دی تھی، ہم اس درجے نہ صحیح کم از کم اس میکرو سننا کے رنگ کی کچھ نہ کچھ وہ جو جھلک ہے وہ تو ہماری زندگیوں میں نظر آئے، اور بحیثیت مسلمان ہماری زندگیوں میں گویا چھوٹی سنتیں اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے، کیونکہ ان کا بھی ایک اجر ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان پہ بحث کرنے کی بجائے اور ان پہ لڑائی کرنے کی بجائے ان کو ایڈاپٹ کرتے ہوئے ان سنتوں کو بھی بحیثیت مجموعی ان سنتوں کی، سنت دعوت اور سنت عقاوت، یہ جھلک تو نظر آئے۔ جب یہ سنتیں بھی ہوں گی چھوٹی اور یہ بڑی سنت بھی ہوگی، سنتیں ہوں گی، تب نور علی نور والی بات ہے۔ تو بہرحال اپنی زندگیوں کا عمومی جو رخ ہے متعین کرنے میں ہمیں یہ میکرو سننا، جو سنت دعوت اور سنت اقامت، اس پہ فوکس، کیونکہ آپ نے ساری زندگی اس میں کھپا دی، باقی وہ سنتیں تھی زندگی کا، لیکن آپ نے تن من دھن ان دو سنتوں میں، سنت دعوت اور سنت اقامت، اور پھر وہ باطل کے سامنے باطل سے ٹکرانا بے سر و سامانی کے عالم میں، تب یہ آیت اتری لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس میں ہمارے لیے وہ سبق ہے۔ لاسٹ سورہ احزاب، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور اہل ایمان خواتین سے کہہ دیں، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں، وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا ایک حصہ لٹکا لیا کریں۔ اس سے ملتی جلتی وہ پیچھے سورہ نور میں آئی تھی، اس میں تھا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، وہ ڈالے رکھیں اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر۔ تو عرب معاشرے میں اوڑھنی کا رواج تھا، عورت گھر میں بھی ہوتی تھی تو اوڑھنی لیتی تھی۔ ہاں وہ جو اعلیٰ خاندان کی خواتین تھی جب وہ گھر سے باہر نکلتی تھی تو اوڑھنی کے علاوہ ایک بڑی چادر بھی ایکسٹرا لے لیتی تھی اپنے آپ کو کور کرنے کے لیے، لیکن چہرے کا پردہ نہیں تھا وہاں، عرب معاشرے میں چہرے کا پردہ نہیں تھا۔ تو یہاں ان آیات میں اصل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب اس حکم تحت خواتین کے چادر اوڑھنے کے، وہ جو اوڑھنی تو پہلے سے اس معاشرے میں خواتین اوڑھتی تھیں، ساتھ اضافہ یہ کیا گیا کہ خواتین گھر سے باہر نکلتے ہوئے اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے چہروں پر بھی ڈال لیا کریں، یعنی کہ وہ گھونگھٹ وہ لے لیا کریں۔ اسی حکم کے بنا پر یہ نقاب کا حکم آج اسلامی معاشرے میں اس کا تصور ہے، یہ نقاب کرنے کا، یہ اس کانٹیکس میں ہے۔ اب اس چہرے کے پردے کے اس کی دلیل ایک اور، اس سے ریلیٹڈ ایک اور آیت اسی سورہ احزاب میں آیت نمبر 53 میں، کہ چہرے کے پردے کے حوالے سے فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، تو اس آیت میں اصل میں جو فوکس کیا گیا کہ پردے کے پیچھے سے بات کرنے کا حکم دیا گیا، کہ نبی جب کوئی نامحرم اللہ کے رسول یہ ازواج مطہرات سے بات کرے تو پردے کی اوٹ سے۔ تو اصل میں حکمت کیا ہے
یہ آخر پردے کے پیچھے سے نامحرم کو بات کرنے کا کیوں حکم دیا گیا ازواج مطہرات سے؟ اس کے نتیجے میں حکمت یہ ہے کہ دراصل چہرے کے پردے کا اہتمام کیا جائے، کیونکہ پردے کے اور سے کریں گے تو چہرے کا پردہ رہے گا۔ تو اصل میں اس میں حکم یہی ہے، اس آیت میں حقیقت یہ واضح ہو جاتی ہے کہ اس حکم کے ذریعے دراصل چہرے کے پردے کا اہتمام کیا گیا تاکہ کسی غیر محرم کی نظر ان کے چہرے پر نہ پڑے۔ اسی اصول کے تحت فرمایا گیا کہ جب مسلمان عورتیں یدنین علیہن من جلابیبہن گھروں سے باہر نکلے تو اچھی طرح چادریں اوڑھ لپیٹ کر اس کو لیے اوڑھ لیں، اور اس کا ایک حصہ اپنے چہروں پر بھی، یا چادر کا وہ جو پلو ہے اپنے چہروں پر ڈال لیا کریں، جسے عرف عام میں گھونگھٹ کہا جاتا ہے۔ اور جلباب کہتے ہیں بڑی چادر کو، تو اس کا ایک حصہ یہ کیا کریں مسلمان خواتین اپنے اس چہرے پر۔ جلباب یعنی اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو اوڑھنی کے اوپر لی جاتی ہے۔ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، مسلمان خواتین پہچان لی جائیں تو انہیں کوئی ایذا نہ دی جائے۔ دیکھیں اس معاشرے میں وہ لونڈیاں بھی تھیں تو وہ تو ایسے ہی پھرتی تھی سر عام، نہ کوئی پردہ نہ کوئی چادر، تو وہ جو مسلمان خواتین ہیں انہیں یہ کہا گیا کہ اس طرح وہ پہچان لی جائے گی کہ وہ مسلمان خواتین ہیں جب وہ چہرہ اپنا ڈھانپ لیں گی، گھروں سے نکلیں گی، اگر وہ چہرہ ڈھانپ کے نکلیں گی اس حکم کے بعد تو اب ان کی مشابہت وہ لونڈیوں سے نہیں رہے گی، تو اس طرح وہ پہچان لی جائیں گی کہ یہ مسلمان خواتین ہیں۔ اور اس کے نتیجے میں جب وہ ان کا چہرہ وہ کور کر کے باہر نکلیں گی تو کوئی منافق یا فاسق ان کو چھیڑنے کی جرات نہیں کرے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔